أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش کے رستہ میں مشکلات ڈال دیں، پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات شیطان ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب بن جاتی ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور ظالم لوگ ہر خدائی بات کی شدید مخالفت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، سلطانی صاحب اب کافی بے چین اور بھوکلائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اب اس حقیقت کا کامل طور پر عرفان ہو چکا ہے کہ مدعی مسلم موعود، مدعی ذکی غلام مسیح الزمان کو نظر انداز کر کے لوگ میرے دعویٰ مجددیت کی طرف کبھی توجہ نہیں کریں گے۔ لہذا اب اس جھوٹے انسان نے اس عاجز کے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلم موعود سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پیش گوئی مسلم موعود میں طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ کسی طرح لوگ اس کے جھوٹے دعویٰ مجددیت کی طرف مائل ہو جائیں۔ میں یہاں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ جب کوئی مدعی مضمون، اشتہار، رسالہ یا کوئی کتاب تالیف کرتا ہے تو وہ اپنے مضمون پر تاریخ تالیف ضرور درج کیا کرتا ہے۔ مثلاً آپ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا کوئی مضمون، اشتہار، رسالہ یا کتاب پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو ان پر تاریخ تالیف لکھی ہوئی ملیں گی۔ اسی طرح اس عاجز کا بھی کوئی مضمون، رسالہ یا کتاب دیکھ لیں،
ان سب پر آپ کو تاریخ تالیف لکھی ہوئی ملے گی، لیکن سلطانی صاحب ایسا مکار اور عیار انسان ہے کہ آج تک میں نے اس کے کسی مضمون کی تاریخ تالیف لکھی ہوئی نہیں دیکھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صاحب اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے جھوٹ پر جھوٹ بولنے ہیں، اور اگر میں مضامین پر تاریخ تالیف لکھوں گا تو لوگ میرے جھوٹوں کو پکڑ لیں گے، لہذا اپنے جھوٹوں کو چھپانے اور ان کے پکڑے جانے کے خوف سے یہ نام نہاد مجدد صاحب اپنے مضامین میں تاریخ تالیف نہیں لکھتا۔ سامعین کرام، سب جانتے ہیں کہ معاشروں میں صدیوں اور بلکہ ہزاروں سالوں کی مشق اور تجربہ کے نتیجے میں محاورے جنم لیتے یا ایجاد ہو جاتے ہیں، لہذا محاوروں کی سچائی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ دروغو را حافظہ ناباشد۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے بیان کی خود تردید کرتا رہتا ہے۔ اسی محاورے کی روشنی میں سلطانی صاحب کا جھوٹا ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔ مثال کے طور پر وہ اپنے سابقہ مضمون یعنی اشتہار 20 فروری 1886 ایک عظیم الشان انعام ایک پیشگوئیوں سے بھرپور نشان کے صفحہ 8 پر لکھتا ہے کہ ذکی غلام مرزا بشیر احمد تھا۔ اب اپنے ایک تازہ 8 صفحاتی مضمون بعنوان اشتہار 20 فروری 1886 میں مذکور ذکی غلام اور مسلم موعود دو الگ الگ وجود ہیں کہ صفحہ نمبر 4 پر لکھتا ہے کہ بشیر احمد اول ذکی غلام تھا۔ اب یہ جھوٹا انسان بھول چکا تھا کہ میں پیشگوئی مسلم موعود سے متعلقہ اپنے سابقہ مضمون میں مرزا بشیر احمد کو ذکی غلام قرار دے چکا ہوں، تبھی اپنے تازہ مضمون میں وہ بشیر احمد اول کو ذکی غلام قرار دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مرزا بشیر احمد ذکی غلام تھا تو پھر بشیر احمد اول کس طرح ذکی غلام ہو سکتا تھا؟ اور اگر بشیر احمد اول ذکی غلام تھا تو پھر ان کے فوت ہونے کے بعد مرزا بشیر احمد ذکی غلام کیسے ہو سکتے تھے؟ اب سلطانی صاحب کا اپنے بیانوں میں تضاد سے کیا قطعی طور پر اس کا دروغ ہونا ثابت نہیں ہو جاتا؟ علاوہ اس کے میں سامعین کو ایک اور دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سلطانی صاحب اپنے گزشتہ 17 مئی کے خطبہ جمعہ میں 9 منٹ اور 34 سیکنڈ پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چوتھے نمبر پر مبارک احمد صاحب تھے۔ مبارک احمد جو فوت ہوئے ان کے حوالے سے ایک الہام تھا جس میں ذکی غلام ان کو کہا گیا، اس سے غلطی لگی کئیوں کو، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ سلطانی صاحب فرما رہے ہیں سامعین کرام اپنے ان الفاظ میں کہ چوتھے نمبر پر مبارک احمد صاحب تھے۔ مبارک احمد جو فوت ہوئے ان کے حوالے سے ایک الہام تھا جس میں ذکی غلام ان کو کہا گیا۔ اب سامعین کرام سلطانی صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ مبارک احمد کے حوالے سے ایک الہام ہوا تھا جس میں ان کو ذکی غلام کہا گیا، یعنی سلطانی صاحب مبارک احمد کو الہامی طور پر ذکی غلام کہہ رہے ہیں، اور پیشگوئی مسلم موعود میں اسی ذکی غلام کو حضور سامنے مسلم موعود قرار دیا ہوا ہے۔ یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سلطانی صاحب حضور سام کے 3 لڑکوں یعنی مرزا بشیر احمد اول اور مبارک احمد کو ذکی غلام قرار دے رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ذکی غلام تو وجود ہی ایک ہے، یہ صاحب حضور اسلام کے 3 لڑکوں کو ذکی غلام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلطانی صاحب کی کون سی بات سچی ہے اور کون سی جھوٹی؟ کیا مجدد بھی جھوٹ بولا کرتا ہے؟ واضح رہے کہ ایک سچا مجدد کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ وہ جھوٹ بولنا تو درکنار، وہ جھوٹ بولنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن سلطانی جیسے جال سازوں کا تو کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے سامعین کرام کہ اگر مبارک احمد ہی ذکی غلام تھا تو پھر سلطانی صاحب نے مرزا بشیر احمد اور بشیر احمد اول کو کیوں جھوٹے طور پر
ذکی غلام کہا تھا۔ آج میں اپنے خطبہ جمعہ میں سامعین کرام زیادہ تر سلطانی صاحب کے گزشتہ 17 مئی 2013 کے خطبہ جمعہ کے اقتباسات کے حوالے سے بات کروں گا۔ خطبہ جمعہ کے آغاز میں اس عاجز پر سلطانی صاحب نے حضرت مہدی و مسیح موسم کی غلطیاں نکالنے کا الزام لگاتے ہوئے اس نے کہا تھا، حضرت اقدس مرزا غلام احمد علیہ السلام کوئی غیر معمولی آدمی تھے، لیکن بعض لوگ ان لفظوں کو ان معنوں میں استعمال ان کا عمل کرنے کو جی کرتا ہے کہ ان کے لیے یہ کہا جائے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کوئی غیر معمولی آدمی تھے، یعنی نیگیٹو سینس میں، اور ان میں ٹاپ پہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ میں نیگیٹو سینس کو جو ہے پیش کر رہا ہوں، ٹاپ پہ یہ صاحب ہیں عبدالغفار جمبا صاحب۔ سامعین کرام، سلطانی صاحب اپنی ناکامی اور اپنے جھوٹوں کی پردہ دری کی وجہ سے بکھلا کر اب اس عاجز پر یہ الزام لگاتا پھر رہا ہے کہ میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو نعوذ باللہ نیگیٹو سینس میں غیر معمولی آدمی قرار دے رہا ہوں۔ سلطانی صاحب کی اس الزام سے مراد یہ ہے کہ سلطانی کے بقول چونکہ نعوذ باللہ حضور صاحب امتی نبی نہیں تھے، جبکہ خاکسار حضور صاحب کا نبی مقام و مرتبہ بذریعہ دلائل لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے ثبوتوں کے ساتھ۔ سلطانی صاحب اس وجہ سے مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں حضور صاحب کو نعوذ باللہ اس کے خیال کے مطابق، سلطانی کے خیال کے مطابق نیگیٹو سینس میں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضور صاحب کو نیگیٹو سینس میں پیش کرنے کا سلطانی صاحب کا یہ الزام میرے پر سراسر ایک جھوٹا بہتان ہے جس میں کوئی صداقت نہیں۔ حضور صاحب کو نیگیٹو سینس میں پیش کرنے کا سلطانی صاحب جو مجھ پر جھوٹا بہتان لگا رہے ہیں، دراصل سلطانی صاحب بذات خود اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں سلطانی صاحب کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، اب میں اس کا ثبوت آپ لوگوں کے آگے فراہم کروں گا۔ سلطانی صاحب کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، وہ اپنے مضمون مسئلہ نبوت کے صفحہ 8 پر لکھتے ہیں، اجرائے نبوت یا امکان نبوت کا عنوان باندھنے والوں نے جان بوجھ کر یعنی حضرت بانی جماعت پر یہ الزام تھوپا، ان کا مقام بڑھانے کی بجائے کم کیا۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کبھی نہیں چاہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے لعنتی بنیں۔ کیا انہیں اپنی وفات سے 11 دن پہلے بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ در حقیقت نبی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے سن 1901 کے بعد اپنے دعویٰ میں تبدیلی کر لی تھی اور نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ اس کا میں پہلا سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر رکھ رہا ہوں۔ آگے پھر میں 2 سٹیٹمنٹس اس کی پڑھوں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح اپنے ان بیانوں میں سلطانی صاحب جھوٹ بولتا پھر رہا ہے۔ دوسرا اس کا بیان سنیے۔ اسی طرح سلطانی صاحب اپنے ایک اور مضمون بعنوان ایک عظیم و شان مباحثہ کے صفحہ 41 پر لکھتے ہیں، مکالمہ و مخاطبہ کی کثرت کے لیے نبوت اصطلاح رائج کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی کو حق ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دے۔ یعنی لگتا ہے کہ سلطانی صاحب کے نبوت کو بھی اس نے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے کہ جس کو چاہے جب چاہے بند کر دے۔ آگے لکھتا ہے کہ یا کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، نہ پہلے اولیاء اور بزرگان امت محمدیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سنیں، ان بیانوں کو سامعین اپنے ذہن میں رکھیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آگے میں حضرت مرزا صاحب السلام کے اپنے بیان حلفاً آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناؤں گا، اور اللہ کا کلام جو حضرت مرزا صاحب السلام پر نازل ہوا وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا، جس سے اس شخص کے یہ قطعی بیان قطعی طور پر جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بیان میں لکھتا ہے، یہ اسی مضمون جو ہے اپنا ایک عظیم و شان مباحثہ کے صفحہ نمبر 48 پر یہ صاحب لکھتا ہے، یہ مکالمہ مخاطبہ صرف حضرت مسیح موعود السلام کو ہی نصیب نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ذریعے مکالمہ
مکالمہ و مخاطبہ کا فیض پانے والے شامل ہیں۔ جسے بھی کثرت مکالمہ و مخاطبہ نصیب ہو جائے اسے نبوت کا مقام مل جاتا ہے۔ سامعین کرام نے حضور اسلام کے مقام و مرتبہ کے متعلق آپ لوگوں نے یہ سلطانی صاحب کے بیانات سن لیے ہیں۔ سلطانی صاحب علل اعلان فرما رہے ہیں کہ حضور اسلام نبی نہیں تھے، حضرت مرزا غلام علیہ السلام۔ اب آپ سنیے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور اپنے مقام و مرتبہ کے متعلق حضور اسلام بذات خود کیا فرماتے ہیں۔ اب میں یہ کلام پیش کروں گا، اور میں نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ان الہامات کا ذکر کیا ہوا ہے، اس دفعہ پھر میں ذکر کرتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو مخاطب کر کے 8 فروری 1906، یا نبی اللہ کنت لا عارفو کا تذکرہ صفحہ 507، الحکم جلد 10 نمبر 5 مورخہ 10 فروری 1906 صفحہ 11۔ زمین کہتی ہے اے نبی اللہ میں تم کو نہیں پہچانتی تھی۔ دوسرا حوالہ سنیے، 1907 میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مخاطب کر کے وہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعترہ، تذکرہ صفحہ 631، الحکم جلد 12 نمبر 1 مورخہ 2 جنوری 1908 صفحہ 3۔ اے نبی بھوکھوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب جس انسان کو، برگزیدہ انسان کو اللہ نبی قرار دے رہا ہے، سلطانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے نبی ہیں؟ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ بلکہ مرزا صاحب تو ایسے ہی ہزاروں لاکھوں دوسرے جو اولیاء اللہ تھے ان کے ساتھ وہ بھی ایسے ہی تھے، جبکہ اللہ مرزا صاحب السلام کو الہاماً بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے نبی۔ آگے سنیے تیسرا حوالہ، 1903 میں اللہ تعالیٰ الہاماً حضرت مرزا صاحب کو فرماتا ہے، یا احمد جعلت مرسلاً، تذکرہ صفحہ 405، تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 45 اور 46، اے احمد تو مرسل بنایا گیا۔ اسی طرح چوتھا حوالہ یہ ہے، الہام ہے، 9 نومبر 1905 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی مع الرسول اقوم، تذکرہ صفحہ 437، الحکم جلد 8 نمبر 33 مورخہ 30 ستمبر 1904 صفحہ 7، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنے مقام و مرتبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، سنیے، حضور السلام فرماتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 530 پر یہ الفاظ ہیں حضور السلام کے۔ آگے حضور السلام فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ پر، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا۔ سلطانی صاحب کہاں پھر رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ خدا کا خوف کریں اور ہوش میں آئیں۔ سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اے سلطانی صاحب، اے نام نہاد مجدد، میرا صاحب السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اور تم اپنی مجددیت کی بننے کی حوث میں اتنا گمراہ ہو چکا ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی اتنی واضح الفاظ کو بھی جھٹلاتا پھر رہا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597 میں حضور صاحب کا آخری خط 23 مئی 1908 از شہر لاہور۔ جہاں تک سامعین کرام امتی نبوت کے سلسلے میں حضور صاحب کے حوالہ کا سوال ہے، تو اس ضمن میں آپ علیہ السلام مورخہ 23 مئی 1908 کو اپنی زندگی کے آخری خط مجموعہ اشتہارات جلد 3 598 پر فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ہو جائے۔
ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط محررات 23 مئی 1908 الشہر لاہور۔ سامعین کرام، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جناب سلطانی صاحب کیا فرما رہا ہے؟ وہ جو میں ابھی اس کا حوالہ پڑھا ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مکالمہ و مخاطمہ صرف حضرت مسیح موعود السلام کو ہی نصیب نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے مکالمہ و مخاطمہ کا فیض پانے والے شامل ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ سلطانی صاحب کیا کرتا پھر رہا ہے۔ مرزا صاحب اسلام حلفاً کیا کہتے پھر رہے ہیں، انہوں نے کیا بیان دیے تھے، یہ جناب یہ کیا کر رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے، جسے بھی کثرت مکالمہ و مخاطبہ نصیب ہو جائے اسے نبوت کا مقام مل جاتا ہے۔ میں نے اپنے اس مضمون میں جو میں نے اس کے نبوت کا مسئلہ جو ہے اس کے متعلق میں نے مضمون لکھا تھا، اس کا وہ مضمون نمبر 70 ہے، اس کا عنوان ہے حضرت مرزا صاحب السلام کی نبوت اور رسالت۔ اس میں نے سلطانی صاحب سے کہا تھا کہ جناب آپ امت محمدیہ میں مرزا صاحب السلام کے علاوہ کوئی ایک ولی کی، کسی کتب کی، کسی مجدد کی مثال دیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو کثرت مکالمہ و مخاطبہ کی وجہ سے، اور اس نے اپنی اس نبوت کا اعلان کیا ہو امت محمدیہ میں، ایک کا مجھے نام دے دیں۔ لیکن آج تک 1 سال تقریباً ہو چکا ہے میرے اس مضمون کو، آج تک سلطانی ایک شخص کا مجھے حوالہ نہیں دے سکا، مثال نہیں دے سکا، جبکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکالمہ و مخاطبہ صرف حضرت مسیح موعود السلام کو ہی نصیب نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے مکالمہ و مخاطبہ کا فیض پانے والے شامل ہیں۔ میں تو ایک مثال آپ سے لے رہا ہوں، میں تو ہزاروں لاکھوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں ایک بتا دو۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے پر اللہ تعالیٰ نے کثرت مکالمہ و مخاطبہ فرمایا اور ان کو نبوت اور رسالت کا مقام دیا، لیکن امتی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی اس نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اپنی کتابوں میں، اپنے اشتہاروں میں اور اپنے خطوط میں۔ سلطانی صاحب میں آپ سے صرف ایک کسی مجدد، کسی ولی کی، آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں اور لاکھوں، میں کہہ رہا ہوں ایک مثال مجھے دے دو، نام دو، سال ہو گیا آج تک تم نے ایک نام بھی مجھے نہیں دیا، اس کا مطلب تو قطعی طور پر جھوٹا ہے اپنے ان بیانوں میں۔ سامعین کرام، خاکسار کا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے متعلق یہ ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہو کر نہ صرف امتی نبی بنائے گئے، بلکہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مبعوث ہونے والے تمام نبیوں سے بھی مقام و مرتبہ میں آگے بڑھ گئے۔ جیسا کہ آپ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر اسی ضمن میں فرماتے ہیں، سنیے، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں۔ یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب سامعین کرام خود فیصلہ کر لیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو نعوذ باللہ خاکسار کم کر رہا ہے یا کہ مجدد بننے کی حوث میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ جو آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا، یہ مجدد نما شیطان کام کر کے آپ کو صرف ایک مجدد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا پھر رہا ہے۔ سامعین کرام خود فیصلہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو گھٹا کر یہ عاجز حضور علیہ السلام کو نیگیٹو سینس میں پیش کر رہا ہے
یا کہ سلطانی حضور السلام کو غیر نبی ثابت کرنے کی کوششوں سے آپ علیہ السلام کو نیگیٹو سینس میں پیش کرنے کی شیطانی کرتوت کا مرتکب ہو رہا ہے؟ یہ خود آپ فیصلہ کریں. میں اس کے بیانات آگے میں نے پڑھ دیے ہیں. اور بانی جماعت اسلام پر جو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے، الہام اور وحی، وہ بھی پڑھ کے آپ پر رکھ دیا ہے. اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے اپنے حلفیہ بیانات بھی آپ کے آگے رکھ دیے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اور رسول ہوں. سلطانی صاحب یاد رکھنا، خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا. سنو اے من کرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے. آگے یہ نام نیاد مجدد کہتا ہے اپنے خطبہ جمعہ میں، لیکن بنیاد جو رکھی تھی وہ مولوی محمد علی صاحب نے رکھی تھی. اور یعنی محمد علی صاحب نے معاملے کو اتنے بگڑے ہوئے انداز میں پیش نہیں کیا تھا جس بگڑے ہوئے انداز میں عبد الرحمن مصری صاحب نے اس کو پیش کیا. یا پھر اب عبد الغفار جمبا صاحب نے تو حد ہی مکا دی ہے. جمبا صاحب جو ہیں وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزامات کی بھرمار کیے ہوئے ہیں. یہ جو میں کر رہا ہوں نا لوگوں کے آگے، حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا اصل مقام و مرتبہ، ان چیزوں کو یہ شیطان کہہ رہا ہے الزامات کی بھرمار میں کر رہا ہوں. آگے لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ جمبا صاحب جو ہیں وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزامات کی بھرمار کیے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ حکم و عدل یا وہ کوئی ایسی چیز غیر معمولی چیز نہیں تھے. وہ تو غلطیاں کرتے رہتے تھے. ایسا غلط بندہ ہے یہاں پر بھی، میری جو میں الفاظ استعمال کرتا ہوں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے متعلق وہ نہیں لکھ رہا. وہ تو غلطیاں کرتے رہتے تھے اجتہادی طور پہ. اور جمبا صاحب اٹھے ہیں آج، یہ ان کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ. تو میری گزارش ہے جمبا صاحب سے اور ان کے پیروکاروں سے کہ ہاتھ ہولا رکھیں پلیز، یہ کوئی عام دنیاوی معاملہ نہیں ہے. سامعین کرام، اولاً خاکسار عرض کرتا ہے کہ مولوی محمد علی صاحب نے حضور اسلام کو غیر نبی بنانے اور ثابت کرنے کی جو بنیاد 1914 میں رکھی تھی، مولوی محمد علی صاحب کی استوار کی ہوئی بنیادوں پر آج کیا سلطانی صاحب بھی حضرت مرزا صاحب اسلام کو غیر نبی بنانے کی کوششوں میں مصروف نہیں ہے؟ جبکہ خاکسار حضور صاحب کی نبوت کا عقلی اور نقلی رنگ میں اثبات کر کے آپ کی نبوت کا، آپ کی امتی نبوت کا دفاع کر رہا ہے. کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. ثانیاً خاکسار نے شروع میں جو آیات پڑھی تھیں، حضور اسلام سورہ الحج کی آیت نمبر 53 کے سلسلے میں آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 252 اور 253 پر فرماتے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں، آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ایسی دعا کی جائے کہ ہر یک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو. عزیز من، یہ بات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے مواضع مناسبہ سے معطل کر دے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم. الحج آیت نمبر 53. یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے، یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ ملا نہ دے. یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں دخل دے دیتا ہے. تب وہی مطلوع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشاء الہی کو مصفح کر کے دکھلا دیتی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے وہ در حقیقت وہ تمام وہی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی. نجم آیت 4 اور 5. لیکن قرآن کریم کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہے،
تمیز کلی رکھتی ہے۔ نبی کے اپنے تمام اقوال وحی غیر مطلوع میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے، اور ہر یک بات اس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ برکت روح القدس سے اس کلام میں رکھی جاتی ہے۔ لہذا ہر یک بات نبی کی جو نبی کی توجہ تام سے اور اس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ بلا شبہ وحی ہوتی ہے۔ تمام احادیث اسی درجہ کی وحی میں داخل ہیں جن کو غیر مطلوع وحی کہتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ آیت موصوفہ ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے، بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اتحاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اتحادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ بس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وحی ہے، اس لیے جب اس کے اتحاد میں غلطی ہو گئی تو وحی کی غلطی کہلائے گی، نہ کہ نا اتحاد کی غلطی۔ اب خدا تعالیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی، جس کو دوسرے لفظوں میں اتحاد بھی کہتے ہیں، مس شیطان سے مخلوط ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کو تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کے لیے ارادہ کر لیتا ہے۔ تب فی الفور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی مطلوع اور مہیمن ہے، نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے، اور وحی مطلوع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز شعائیں شیطان کو جلاتی ہیں۔ اس کے لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آ سکتا، اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے، لیکن وحی غیر مطلوع جس میں نبی کا اتحاد بھی داخل ہے، یہ قوت نہیں رکھتی۔ اس لیے تمنا کے وقت جو کبھی شاذ و نادر اتحاد کے سلسلہ میں پیدا ہو جاتی ہے، شیطان نبی یا رسول کے اتحاد میں دخل دیتا ہے، پھر وہی مطلوع اس دخل کو اٹھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اتحادات میں غلطی بھی ہو گئی ہے جو بعد میں رفع کی گئی۔ سامعین کرام، یہ جو میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے متعلق پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اشاعت سے پہلے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا جو لکھا تھا، یہ وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے کو اپنے قبضہ میں لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بات لکھوائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی یہ ثابت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود تو میرے برگزیدہ بندے کا لڑکا جسمانی ہے ہی نہیں، اور نہ اس نے اس کے گھر میں پیدا ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اتحادی صحب کو یا اتحادی غلطی کو اس طرح نکالا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 الہامی پیشگوئی کے بعد، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی ذکی غلام سے متعلق اپنی مبشر الہامات کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان مبشر الہامی بشارات میں بتا رہا تھا اپنے برگزیدہ بندے کو، اور اس کے ذریعے اس کی جماعت کو بتا رہا تھا کہ ذکی غلام ابھی پیدا نہیں ہوا۔ آخری جو مبشر الہام ہے ذکی غلام کے متعلق، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6/7 نومبر 1907 کو نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد ذکی غلام کے متعلق الہامی بشارت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو بتا دیا ان الہاموں کے ذریعے کہ اے میرے بندے، وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود 6/7 نومبر 1907 کے بعد تیری جماعت میں پیدا ہوگا۔ وہ تیری نسل سے بھی ہو سکتا ہے، تیرے ماننے والوں، تیرے پیروکاروں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو بنانا ہے، یہ فیصلہ میرے پاس ہے، میں کس کو بناؤں گا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ اتحادی غلطی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھوا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے پذیر حکمت کی وجہ سے کروائی تھی، دراصل اس غلطی کو اپنے برگزیدہ بندے کی اس اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا. اور یہ ساری وہی مطلوع ہے، لفظی کلام ہے جو حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر پھر بعد ازاں 6-7 نومبر 1907 تک ذکی غلام کے سلسلے میں نازل ہوتا رہا تھا. آگے دوسرا میں حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں اسی ضمن میں. حضور اسلام آئینہ کمالات اسلام روحانی خزین جلد 113 جلد روحانی خزین جلد 5 صفحہ 113 تا 116 پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر انبیاء کی اجتہادی غلطی کے سلسلے میں فرماتے ہیں. سامعین کرام، حضور صاحب فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ انہی حدیث کی کتابوں میں بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اگر کل قول و فعل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اجتہادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوئے تھے. بس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثال ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ سہو بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح سہو نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کی مصالحے تھے. سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مسائل عام کے لیے ایک نور کو سہو کی صورت میں یا غلط اجتہاد کی پیرایا میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں. بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا. یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے. روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 113 تا 116. یہ جو ابھی میں نے سلطانی صاحب جس غلطیوں کی میری طرف الزام لگا رہا ہے نا کہ میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں کرتے رہے تھے، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے. حضور صاحب نے اپنے حوالے میں انبیاء کی اس قسم کی اجتہادی غلطیوں، اس قسم کے اس اجتہادی سہو کی حقیقت پر روشنی ڈال دی ہے کہ یہ بھی ہم رنگ وہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض مسالے کے لیے اپنے انبیاء اپنے برگزیدہ بندوں سے اس قسم کی اجتہادی غلطیاں خود کروایا کرتا ہے تاکہ دین کے مسائل پیدا ہوں، یا بعض اوقات امتوں کی آزمائش اور جماعتوں کی آزمائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ہاتھوں سے اس قسم کی اجتہادی غلطیاں کروا کر ان کی جماعتوں کا اور ان کی امتوں کا ٹیسٹ لیا کرتا ہے، آزمائش لیا کرتا ہے. اور سلطانی صاحب میری طرف یہ الزام جھوٹے لگاتے پھر رہے ہیں کہ میں نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب وسلم کی غلطیاں نکالتا پھر رہا ہوں، یا میں یہ کہتا پھر رہا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام غلطیوں کرتے رہتے تھے وغیرہ وغیرہ. سب جھوٹ ہے اس شخص کا. تیسرا حوالہ میں آپ پیش کروں گا حضور صاحب کا اسی ضمن میں کہ جو سلطانی صاحب میرے پر الزام لگا رہا ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام غلطیاں کرتے رہتے تھے. حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنی کتاب ایام الصلح میں انبیاء کے پیشگوئیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں
ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں۔ سامعین کرام سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات وہ کیا فرما رہے ہیں۔ سلطانی صاحب کی اپنے دل کو صاف کر کے ان باتوں کو سنیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے، مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276۔ اب میں نے بتا دیا ہے آپ سب کو کہ یہ جو مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے سلطانی صاحب کی طرف سے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہوں کہ میرا صاحب وسلم غلطیاں کرتے رہتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں تو ان اجتہادی غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی علم کی روشنی میں کر رہا ہوں، اور یہ سب کچھ حضرت بانی جماعت اسلام سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کسی حکمت کے تحت کروایا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب اسلام کی جماعت کی اور ان کو ماننے والوں کی ایک وقت کے بعد آزمائش کر سکے کہ کیا وہ حضرت مرزا صاحب اسلام پر ایمان میں سچے ہیں یا کہ نام نہاد ماننے والے ہیں۔ اور یہ صرف حضرت مرزا صاحب اسلام کے ساتھ ہی واقعہ نہیں ہوا، حضور اسلام خود فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ تو سلطانی صاحب کو چاہیے کہ جب الزام کسی پر لگائیں تو سوچ کر لگائیں، اور پہلے دعوے تو کرتے پھر رہے ہو، پہلے تھوڑا سا اپنے علم کو درست کرو، پھر بے شک دعوے بھی کر لینا۔ آگے سلطانی صاحب اپنے خطبہ میں کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا کہ حضرت اقدس مرزا غلام علیہ السلام نے اپنے کسی بیٹے کو مسلم موعود قرار دیا، اور اس قرار دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کو موت دے دی؟ ایون بشیر احمد اول کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں ہے۔ بشیر احمد اول جو اس کو حضرت اقدس مرزا غلام علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید یہ مسلم موعود ہو، اور اس کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے وعدہ کر دیا کہ یہ مسلم موعود نہیں ہے، اور حضرت صاحب نے واضح طور پر پہلے بھی ان کے ذہن میں تھا، پھر الہام نے تو بالکل کلیئر کر دیا اور اس کو مسلم موعود قرار نہیں دیا تھا۔ یہاں سامعین کرام میرا سلطانی صاحب سے سوال ہے کہ اگر بشیر اول کی زندگی میں ہی حضور صاحب کو بشیر احمد اول کے مسلم موعود نہ ہونے کا الہام ہو گیا تھا، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہاں اس الہام کا حوالہ پیش کرتے اپنے خطبہ جمعہ میں، لیکن آپ نے اپنے خطبہ جمعہ میں اس الہام کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ اب کسی کو کیا علم سلطانی صاحب کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ سامعین کرام، انسان کو حوالہ کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لیکن اس نام نہاد مجدد کا کام ہی جھوٹ بولنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ آگے کہتا ہے یہ شخص، ذکی غلام کہنے سے کوئی مسلم موعود نہیں ہو جاتا، مولود مسعود کہنے سے کوئی مسلم موعود نہیں ہو جاتا۔ ایک ایسے بچے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس کو مسلم موعود قرار دیا تھا۔ میری مراد ہے بشیر احمد صاحب، جو مرزا محمود احمد صاحب کے بعد دوسرے نمبر پر پیدا ہوئے تھے، یعنی جو 4 لڑکوں کا ذکر ہے 20 فروری 1886 والے اشتہار میں ہے، ان 4 لڑکوں میں سے دوسرے نمبر پر سلطانی صاحب، مرزا بشیر احمد کے سلسلہ میں جو تیری مراد ہے، تیری یہ مراد کلیتاً غلط اور جھوٹ ہے۔ جناب مرزا بشیر احمد صاحب نہ مسلم موعود تھے اور نہ ہی حضور صاحب نے انہیں مسلم موعود قرار دیا تھا، بلکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور مرزا شریف احمد کی طرح ان کا نام بھی صرف بطور تفاول رکھا تھا، اور تو جناب مرزا بشیر احمد صاحب کو ذکی غلام بناتا پھر رہا ہے، لیکن یہ صرف تیری خواہش ہے جو واقعہ میں پوری نہیں ہوئی، کیونکہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود تو حضور صاحب کا نہ کوئی جسمانی لڑکا تھا اور نہ ہی وہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ آگے یہ صاحب کہتے ہیں اپنے خطبہ جمعہ میں 13 منٹ اور 4 سیکنڈ پر
تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 کے صفحہ 220 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبارت پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرا وہ دوسرا لڑکا جس کا نام بشیر احمد ہے، اس کے پیدا ہونے کی پیشگوئی آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 266 میں کی گئی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ 262 کی چوتھی سطر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پیشگوئی کی تاریخ 10 دسمبر 1898 ہے، اور پیشگوئی کے الفاظ یہ ہیں: یادی قمر الانبیاء وامرو کا یتا عطا یسر اللہ وجہ کا و یونیر و برہانہ کا سایو لادو لاکل والدو و یدنا من کل فضلو انا نوری قریب۔ دیکھو صفحہ 226 آئینہ کمالت اسلام، یعنی نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام بن جائے گا، تیرے لیے ایک لڑکا پیدا کیا جائے گا اور فضل تجھ سے نزدیک کیا جائے گا، یعنی خدا کے فضل کا موجب ہوگا، اور نیز یہ کہ شکل و شباہت میں فضل احمد سے جو دوسری بیوی سے میرا لڑکا ہے مشابہت رکھے گا، اور میرا نور قریب ہے۔ شاید نور سے مراد حضور صاحب بریکٹ میں لکھتے ہیں، شاید نور سے مراد پسر موعود ہو۔ سامعین کرام، جیسا کہ ان الہامات کے مطابق حضور صاحب نے خیال کیا تھا کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہوگا، وہ معزومہ لڑکا مرزا بشیر احمد کے رنگ میں پیدا ہو گیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا۔ حضور صاحب نے پہلے لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرح اس کا نام بھی بطور تفاول بشیر احمد رکھا تھا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ میری پہلی بیوی میں سے میرے لڑکے فضل احمد کی شکل و شباہت رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ملہم کے یہ الفاظ بھی پورے فرما دیے، اور مرزا بشیر احمد صاحب کی شکل و صورت بھی آپ کے پہلے لڑکے فضل احمد جیسی بنا دی۔ لیکن اس سب کے باوجود مرزا بشیر احمد صاحب نا الہی علم اور ارادے کے مطابق پسر موعود یعنی مسلم موعود تھے، اور نہ ہی ملہم یعنی حضور صاحب نے انہیں پسر موعود یعنی مسلم موعود قرار دیا تھا، بلکہ یہ فرما کر کہ شاید نور سے مراد پسر موعود ہو، اس کے متعلق مسلم موعود ہونے کا ہلکا سا گمان کیا تھا۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی زندگی میں بذات خود کبھی اپنے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اپنے قمر الانبیاء ہونے کا کبھی دعویٰ کیا۔ مرزا بشیر احمد صاحب کو قمر الانبیاء بنانے کی جمع توفیق بھی جناب خلیفہ ثانی صاحب نے ہی کی ہوئی ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ یہ جو الہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا نوری قریب وَيُدْنَا مِنْكَ الْفَضْلُ انا نوری قریب، یہ فضل وہی فضل ہے جس کے متعلق 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو فضل اور احسان کا نشان تجھے ملتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کڑی تجھے ملتی ہے۔ اور آگے جا کے حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہام میں، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کے ساتھ کے مطلب یہ وہ لڑکا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور آتا ہے نور، یہ وہ مسلم موعود ہے، وہ ذکی غلام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نور آتا ہے نور۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُدْنَا مِنْكَ الْفَضْلُ اِنَّا نُورِي قریب۔ جناب مرزا بشیر احمد صاحب کے مسلم موعود کا دعویٰ نہ کرنے کی وجہ سے سامعین کرام، جماعت احمدیہ میں تو کسی کو پریشانی نہیں ہے، لیکن بیچارہ سلطانی صاحب بہت پریشان ہے۔ وہ بیچارہ اپنے خطبہ جمعہ میں مرزا بشیر احمد صاحب کے مسلم موعود کا دعویٰ نہ کرنے کا رونا روتے ہوئے لوگوں پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار بڑے دکھی رنگ میں کرتا ہے۔ وہ خطبہ میں 15 منٹ 40 سیکنڈ پر دہائی دیتے ہوئے کہتا ہے، سنیے ان کے لفظ سلطانی صاحب کے، اب بشیر بھی اس کا نام تھا، بشیر جو ہے اس کا بھی نام جو ہے وہ مسلم موعود کا بھی، فضل بھی اس کا نام، فضل سے اس کی مشابہت بھی، فضل اس الہام کے اندر بھی جس میں جو ہے پیشگوئی ہے، اور پھر نہ تو یہ فوت ہوئے اور نہ ہی کوئی آج کہتا ہے کہ یہ مسلم موعود تھے، یعنی اس کو بڑی پریشانی ہے نا سلطانی صاحب کو۔ کوئی بھی جماعت میں مرزا بشیر احمد کو مسلم موعود کوئی کبھی کسی نے کہا ہی نہیں، ہوتا تو کہتے لوگ،
بلکہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے اس بھائی کو قمر الانبیاء کی وہ جو بنایا گیا ٹائٹل وہ بھی ان کا دیا ہوا ہے۔ بشیر احمد نے تو یہ بھی کبھی نہیں کہا تھا زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام بتایا کہ میں وہ قمر الانبیاء ہوں، جبکہ سامعین کرام قمر الانبیاء بھی ایک صفت ہے اسی ذکی غلام اور اسی مسلم موعود کی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قمر الانبیاء کہہ کر فرمایا ہوا ہے، دیگر احمدیوں کو نہیں۔ سامعین کرام، سلطانی صاحب کو صرف اس بات کی پریشانی ہے کہ مرزا بشیر احمد کو کوئی لوگ مسلم موعود کیوں نہیں کہتے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ سب کو سلطانی صاحب کی اس پریشانی کا علم نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی پریشانی کی وجہ اور اس کا جو علم ہے وہ مجھے بھی علم ہے، وہ کیوں پریشان ہے سلطانی صاحب۔ سلطانی صاحب کا دکھ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مرزا بشیر احمد کو مسلم موعود بنا دیتا اور اس طرح پیش گوئی مسلم موعود کا قضیہ پچھلی 14ویں صدی میں ہی تمام ہو جاتا تو آج 15ویں صدی میں جناب کے مجدد بننے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے، یعنی سلطانی صاحب کے۔ اب عبدالغفار جمبا کو اللہ تعالیٰ نے بطور ذکی غلام اور مسلم موعود چن لیا ہے۔ اب عبدالغفار جمبا پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے خبریں پا کر ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ اب اس کے ہوتے ہوئے سلطانی صاحب کے دعویٰ مجددیت کے سر سبز ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے، یا سادہ لفظوں میں اس کی مجددیت کی دکان نہیں اب چل سکتی۔ سلطانی صاحب، کیا یہ سچی بات نہیں؟ اور کیا آپ اسی لیے رو رہے ہیں نا؟ میں آپ کو للہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مجدد نہیں بنایا تو پھر تو خواہ مخواہ مجدد بننے کی کوششیں کیوں کرتا پھر رہا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، آپ کو چاہیے کہ مجددیت کی دکان چلانے کی بجائے ہومیوپیتھک کی دکان چلائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے دے۔ آپ کو اس محاورے کا تو سلطانی صاحب علم ہوگا کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے۔ یہ کام مجددیت کا تیرا کام نہیں ہے، اور نہ تجھے اللہ نے بنایا ہے، اور نہ تو یہ کام کر سکتا۔ تجھے میرا صاحب السلام کی کتابوں کا علم نہیں ہے پورا۔ اپنے خطبہ جمعہ میں سامعین کرام سلطانی صاحب آخر پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ حضرت اقدس مرزا غلام علیہ السلام کو واقعتاً حکم و عدل سمجھیں اور ان کے فیصلوں کو قبول کریں اور ان کے اوپر اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانے سے باز رہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو نبی اور رسول قرار دیا ہے، جیسا کہ میں ابھی اس کے حوالے پڑھے ہیں، الہامات پڑھ چکا ہوں، حضور وسلم کے اپنے اقتباسات بھی پڑھ چکا ہوں۔ حضرت مہدی با مسیح موعود علیہ السلام یعنی حکم و عدل نے خود بھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنے آپ کو نبی اور رسول قرار دیا ہے، اور متعلقہ حوالہ جات میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اب سلطانی صاحب اللہ تعالیٰ اور حضرت حکم و عدل کے حلفیہ بیان کے برخلاف آپ علیہ السلام کو محض مجدد بناتے پھر رہا ہے۔ اب سوال ہے کہ اس نام نہاد مجدد نے کیا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو حکم و عدل سمجھ کر آپ کے مقام و مرتبہ کے سلسلے میں آپ کے حلفیہ بیانوں اور فیصلہ کو قبول کیا؟ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ سلطانی صاحب نے حضور صاحب کو نہ حکم و عدل سمجھا اور نہ ہی آپ کے فیصلوں کو قبول کیا ہے، اور نہ ہی یہ شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پر یقین رکھتا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے محاورے کے مطابق یہ شخص خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ پر حملہ آور ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم و عدل نہ ماننے اور آپ کے فیصلوں کو نہ ماننے کے جھوٹے الزامات دوسرے لوگوں پر لگاتا پھر رہا ہے۔ سچ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ پیشگوئی مسلم موعود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وجودوں کی بشارت دی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا تھا سامعین کرام اور دوسرا ذکی غلام تھا۔ ذکی غلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی روحانی فرزند نہیں تھا، لہٰذا اس نے نہ آپ کے گھر میں پیدا ہونا تھا اور نہ ہی وہ پیدا ہوا، جیسا کہ ذکی غلام کے متعلق تمام مبشر الہامی کلام اس پر ایک قطعی ثبوت ہے۔ سلطانی صاحب کبھی پیشگوئی مسلم موعود کو 4 لڑکوں کی پیشگوئی بنا رہے ہیں، کبھی ذکی غلام جو مسلم موعود ہے
کی پیش گوئی کو اپنی جہالت کی وجہ سے مرزا بشیر احمد پر فٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ کبھی بشیر احمد اول پر منطبق کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ الہام میں مبارک احمد کو ذکی غلام کہا گیا تھا، اور پھر ان ساری متضاد باتوں کو بغیر کسی دلیل کے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کر رہے ہیں۔ سلطانی صاحب، جن گھٹیا الزاموں کے لگانے کا الزام تم دوسرے لوگوں کو دے رہے ہو، کیا پیش گوئی مسلم موت کے سلسلے میں ایسے بے بنیاد اور گھٹیا باتیں اور ایسے گھٹیا الزام آپ حضور اسلام کی طرف کیا منسوب کر کے حضور اسلام پر گھٹیا الزامات نہیں لگا رہے؟ کیا اس دروغوں نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا محاورہ اپنے وجود میں سچا ثابت کر نہیں دکھایا ہے؟ سلطانی صاحب، آپ کا پہلا دعویٰ ہے ذکی غلام سے مراد مرزا بشیر احمد ہیں۔ پیش گوئی مسلم موت سے متعلقہ آپ کا مضمون صفحہ نمبر 8 پر یہ آپ کی عبارت ہے۔ آپ کا دوسرا دعویٰ ہے کہ اشتہار 20 فروری 1886 میں مذکور ذکی غلام اور مسلم موت دو الگ الگ وجود ہیں۔ آپ کے ایک مضمون کا عنوان ہے آپ کے اس دعویٰ کے ساتھ۔ آپ کا تیسرا دعویٰ ہے کہ ذکی غلام سے مراد ایک پاک لڑکا یعنی بشیر احمد اول تھا۔ مضمون بعنوان اشتہار 20 فروری 1886 میں مذکور ذکی غلام اور مسلم موت دو الگ الگ وجود ہیں، صفحہ نمبر 4۔ آپ کا چوتھا دعویٰ ہے کہ الہامی پیش گوئی مسلم موت میں 2 کی بجائے 4 لڑکوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اشتہار 20 فروری ایک عظیم الشان انعام، صفحہ 8 اور 9 پر آپ لکھتے ہیں۔ سلطانی صاحب، کیا آپ اپنے مذکورہ چاروں دعاوی کو سچا ثابت کر سکتے ہو؟ میں جواباً آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ان دعوی کو کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے چاروں یہ دعوی قطعی طور پر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ تو پھر سلطانی صاحب، کیا یہ آپ کے چاروں دعوی حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر جھوٹے اور گھٹیا الزامات نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس اپنے ان دعوی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کو ایسے جاہل مجددوں کے شرور سے بچائے۔ میں کسی دانشور کے ایک نصیحت آموز فکرے پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، یہ دنیا برے لوگوں کی بہیمیت کی وجہ سے اذیت ناک نہیں بنتی، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔